मालिक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, छुरी किसने बनाई? अल्लाह ने। काटना किसने रखा? अल्लाह ने। अल्लाह जब चाहे छुरी से काटना निकालने, कुरान बता रहा है। अल्लाह जब चाहे पानी से प्याज बुझाना निकालने, कुरान बता रहा है। अल्लाह जब चाहे पानी से डबोना निकालने, कुरान बता रहा है। अल्लाह जब चाहे आग से जलाना निकालने, ये कुरान बता रहा है। और अल्लाह चाहे जब मैं चाहूँ बगैर ऊँट उठने के पहाड़ी से मैं हामला उठने निकाल, मैं जब चाहूँ बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर दूं, जब चाहे बगैर माँ बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दूं। मेरे दोस्तों, अल्लाह 24 घंटे मालिक है। ये अमेरिका मालिक नहीं है, ये रशिया मालिक, ये शिर्क है। तीसरी चीज, अल्लाह सारी कायनात का राज़िक है। भाई आज पूछे किसी से, भाई आपका घर कौन चला रहा है? क्या मेरे अब्बा चला रहे हैं। अब्बा मर गए फिर तो मैं चलाऊंगा, आप मर गए फिर अल्लाह मालिक का भी तो हम दोनों मिलकर चलाएंगे। रब कौन है? मेरा बाप। दोनों मिलके चलाने। अल्लाह तू रेस्ट कर। तमाम कायनात की जानदार, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अला रिज़्क़ुहा, जमीन की जितनी मखलूक है उसका राज़िक सिर्फ अल्लाह है। ये दिल नहीं मान रहा, तभी तो छोड़ा है मस्जिद कि नहीं यार अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो बच्चे कहां से खाएंगे। गधे कमाते हैं, दुबई जाते हैं गधे, चलो यार हालात ठीक नहीं दुबई चलते। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की जिम्मेदारी हम मत लें अपने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी को कहां छोड़ा भाई? वादी गैर ज़र, जहाँ ना खाना ना पानी। उनको जाते हुए क्रेडिट कार्ड दिया, देखो मैं जा रहा हूँ, कोई मसला हो तो स्टैंडर्ड चार्टर चले जाना, मीज़ान, यही था। या जमजम टावर की चाबी दी, वहां ठहर लेना, कमरा खाली जाओ अल्लाह के हवाले, राज़िक अल्लाह। हमें कहा तुम इसकी तबाह करना मिल्लत इब्राहिम की, ऐसी छोड़ना बीवी बच्चों को, रोजी की फिक्र न करना, तुमसे बेहतर पालूंगा, मैं रब हूँ, मैं बड़ा ताकतवर राज़िक ज़ात हूँ, मैं चूंटियों को पहाड़ों में देता हूँ। अभी हम गिलगित गए, वो गधा ऊपर चढ़ा, गधा हिमार, वो पहाड़ के मुंह में घुस के वहां से घास खा रहा था। अल्लाह ने उसके रिज़्क़ वहां लिखे। आज ये मुसलमान परेशान हो, क्यों? इसने अपने जिम्मे ले लिए, हमारे जिम्मे नहीं है भाई। राज़िक सिर्फ अल्लाह है। चौथी चीज, इस कायनात में जितने हालात हैं वो कौन बना रहे? अल्लाह बना रहे हैं। उसकी वजह क्या है? और माँ क्या अल्लाह फरमाते हैं, माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसब ऐदीकुम याफुन कसीर। जितनी मुसीबतें इंसान तुझ पे आती हैं तेरे अपने अमाल की वजह से, और अल्लाह तो तेरी बहुत माफ कर देता है। अमेरिका का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, चाइना का बाप कुछ नहीं कर सकता। जो मुसीबत तुझ पे, ज़ाहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास, जितना फसाद खुशकी तरी में हो रहा है, ए इंसान तेरे गुनाहों की वजह से। ये दिल मान ले, सारे हालात गुनाहों की वजह से हैं। हदीस में तेरी बीमारियां तेरे गुनाह हैं और इनका इलाज इस्तगफार है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, नबी जी ये कहते हैं पत्थर बरसाऊं, आप इनसे कह दीजिए जब तक आप मौजूद हैं या बस्ती वाले इस्तगफार करते हैं, अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेगा। बीमारी, हर परेशानी का मसला इस्तगफार। कुरान कह रहा है। अजीब बात, मैं इंग्लैंड में था, सकलैन मुश्ताक का पड़ोसी है, उसको तबलीग में लगा, उसको पता नहीं 15 साल बच्चा ही नहीं हुआ। मैं उससे मिला, सकलैन ने मुझे सुनाया, फिर मैं उससे मिला। अरब था, लीबिया का। वो क्या आदमी था, ईमान उसका। कहता सईद अनवर मेरा इलाज कर रहा था एक ईसाई लंदन में, तो मुझे जब रो रहा था मस्जिद में, तो एक मुफ्ती साहब ने कहा क्यों रो रहे? कहा जी 15 साल हो गए औलाद नहीं, और डॉक्टर ने कहा 100 शादियां कर लो, बच्चा नहीं होगा, क्योंकि सलमान इस्लाम ने 100 शादियां की थी, एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा सुलेमान आज के बाद जब भी नियत करना कि औलाद करूंगा इंशाल्लाह बोलना, वरना तेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा। उसने कहा सईद भाई, मुफ्ती साहब ने कहा तुम इस्तगफार करो 300 दफा, और कुरान की 4 औलाद की आयतें, 4 आयतें, इनको कसरत से पढ़ो, और सूरह नूह की 10, 11, 12, 13, 14 ये 4 आयतें पढ़ो, तिलावत करो उसकी मतलब के साथ, रोजाना पढ़ते रहो, ये 4 काम करो। कहा सईद अनवर मैंने सारा हराम छोड़ा, दाढ़ी पूरी की, बीवी ने पर्दा किया, घर से टीवी तस्वीर निकाली, जो का हराम छोड़ा मैं छोड़ दिया। उनका हर 40 दिन बाद इस्तगफार बढ़ा देना, 400, 500, 600, 700। कहा सईद अनवर 1100 दफा इस्तगफार पहुंचा। अल्लाह ने मेरी बीवी को हमला किया। 9 महीने बाद बच्चा लेके 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास गया। तो ये कैसे होगा? कहा अल्लाह ने दिया। कहा हो नहीं सकता। कहा मेरे अल्लाह ने दिया कुरान से। कहा मैं नहीं मानता। कहा डॉक्टर अगर मैं दूसरा बच्चा लाऊं? कहा ला फिर देखते हैं। कहा 4 साल में 4 बेटे दिए काफिर मुसलमान। कुरान में तुम इस्तगफार करो, मैं बनीन बेटे दूंगा, माल दूंगा। दुकान में नहीं है माल, वो साया है। 14वीं चांद का साया पड़ा, पानी में डुबकी मार दी। अरे चांद, अरे पागल, चांद ऊपर है, वो साया है, दुकान पे साया है माल का। अच्छा ये बताओ तिजारत में कितने लफ्ज़ हैं? ता, जीम, अलिफ, रा, ता, 5। इसमें कहीं माल नजर आ रहा है? मीम अलिफ लाम। दुकान माल नजर आ रहा है? बाजार। आमाल में माल मौजूद है, अलिफ ऐन माल, अलिफ ऐन ठीक करा गया, माल ही माल है, हमें उसमें नजर नहीं आ रहा। अंधे हो गए, माल आमाल में नजर नहीं आ रहा।
الف ٹھیک ہے، ہم نے عین نکال کے کہا مال، جہاں سے بھی آ جا مال، اعمال، عین ٹھیک کر، الف اللہ سے تعلق ٹھیک کر، یقین دل کا بنا کہ اس کائنات کا پہلا خالق کون ہے؟ اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، اور ساری مصیبتیں میری اپنے گناہ۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ایمان لا کہ میں نبی کی سنت چھوڑ کے کامیاب، کیوں؟ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، ان سے کہتے فتح بھی نہیں، یہ آپ کی 24 گھنٹے کی فتح بھی نہیں کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس موبائل ہے کسی کے پاس؟ یہ عربی میں کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیمسنگ، کون سا ماڈل ہے بھائی؟ J6۔ یہ جتنے دنیا میں J6 ہیں، یہ باہر سے، اندر سے، پیچھے سے، کیمرے سے، اس کے اندر سی پی یو، اس کی میموری، اس کی ریم روم سب ایک ہی ہے، ایک ہی پرزہ ہے، اس کو کہتے ہیں فتح بیونی۔ یہ میں نے بنایا J6، اب J6 ٹیسٹ ہوا، پانی میں ڈالا 1.5 میٹر، بالکل ٹھیک رہا، سردی گرمی کہا اس کی نقل کرو، فتح بیونی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو نبی نے 24 گھنٹے کیا، اس کا غم، اس کی فکر، اس کی شکل، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کی شادی، 24 گھنٹے جب تک نبی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمع بیٹھے نظر نہیں آتا نبی کون، سب ایک جیسا، فکر، غم، کھانا پینا ایک جیسا۔ جب تک نبی کی اتباع نہیں کرو گے، یحببکم اللہ، اگر تم نبی کی اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے اللہ گناہ معاف کر دے۔ یہ اتباع ہے میرے دوستوں، کر کے تو دیکھو۔ میں آپ کو کارگزاریاں اپنی سناؤں نا تو ایک دم آپ مجھے بزرگ بنا دو گے۔ ایک اور راستہ ہے جہنم میں جانے کا، اس کو بزرگ بناتا۔ اصل راستہ ہے بندہ بننے کا، بزرگ بننے کا نہیں۔ بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں بندگی سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ تو کارگزار ہم باہر پھر رہے ہیں میرے دوستوں، اللہ کا فضل ہے، 14 مہینے ایک دن بھی میں گھر نہیں بیٹھا۔ اللہ کا اتنا فضل ہے مسلمانوں پہ، پاکستان پہ، آپ سوچ نہیں سکتے۔ پاکستان میں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے صرف باتھ روم کے علاوہ؟ بیت الخلاء میں تو مجبور ہیں، ورنہ دیکھو جماعتیں 20-20 ہزار رائمنڈ میں لیٹی ہوئی ہیں، اور بڈھے بڈھے بزرگ 96 سال کے ہیں، نذر الرحمان 24 گھنٹے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی نزلہ زکام نہیں۔ یہ تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو لگے گا۔ ابو لہب نے، اللہ کے نبی نے کہا ابو لہب تیرے بیٹے کو جنگل کا شیر، جنگل کا کتا کھا جائے، تو ابو لہب کے بیٹے نے پیرا لگا دیا چاروں طرف دشمن، اور شیر نے چھلانگ ماری، اتنی چھلانگ، اور جا کے اس کی بوٹی بوٹی کر دی۔ میرے دوستوں بیماری سے گھر میں بھی کوئی نہیں بچے گا۔ میرے محلے میں ڈیفینس میں 2 فیملیز ہیں، 13 آدمی، 3 مہینے گھر میں رہے، سب کو بیماری اندر پہنچ گئی۔ بیماری کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو بیمار ہوتا ہے اللہ تجھے شفا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو حضور کی زندگی کی اتباع۔ نمبر 3، اس پہ ڈٹے رہنا، ثم الامرتا، اس پہ شک نہ کرنا کہ نبی کی بات پکی ہے۔ ہم نے دعا پڑھی گھر میں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کیا دعا پڑھی تھی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت رب وعلیک توکلت وانت رب العرش، یہ دعا پڑھی۔ اب ان کو ایک صحابی نے کہا تیرے گھر آگ لگی، کہا نہیں لگ سکتی۔ اب میرے پاس کوئی آتا، بھئی تیرے گھر میں مسئلہ، میں دعا تو پڑھی، ایک دم فون ملاتا، بیگم خیریت تو ہے؟ نبی کی دعا پہ شک ہے؟ شک ہے؟ نہیں، مجھے، آپ کو تو نہیں ہوا، مجھے تو بہت اچھے۔ فون کر رہا ہوں جماعت میں جا کے، آپ بیگم خیریت سے ہو نا؟ اللہ تو سوال دے، میں ذرا تیری مدد کر رہا ہوں، تو کہیں خدا نہ خدا بھول نہ جائے، چیک کر لوں ذرا گھر میں خیریت ہے۔ اللہم انت الصاحب بالسفر والخلیفۃ الال، اے اللہ سفر میرا ساتھی بن جا اور میرے گھر میں غیر حاضری میں خلیفہ بن جا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تیرا خلیفہ بنتا ہے تیرے بغیر جب تو اللہ کے راستے میں۔ ہمیں شک ہے کہیں اللہ نعوذ باللہ سو تو نہیں رہا، جگا دوں ذرا، یا اللہ تو کرتا تو ہے، میں تیری مدد کر۔ ایک بچے سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہ دبئی۔ میں کہا کہاں ٹھہرے؟ کہا چچا کے پاس۔ میں کہا چچا نے ہوا؟ کہا پھر میرے ماموں بھی وہیں ہیں۔ میں کہا ماموں نے کہا تایا بھی وہیں۔ میں کہا تایا ہی نہیں، کہا خالہ بھی وہیں۔ میں خالہ نے کہا صحیح پہ مذاق نہ کرے میری فیملی۔ میں کہا کوئی نہ ہوئی، کہا میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہوا، ہوٹل لے لوں گا۔ میں کہا جیب کٹ گئی، کہا پھر اللہ تو مالک ہے نا، اتنی زبان اللہ مالک ہوا، پھر اللہ بھی تو ہے نا۔ پیناڈول نہیں صحیح ہوا، چیک کیا کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا جواب دے دیا، اب یا اللہ تو ہی رہ گیا، سارے ڈاکٹر سے۔ میرا جانے والا لاہور، داڑھی بدماش 2 نمبر، میرا بھی باپ 2 نمبری میں، اتنی بڑی داڑھی پگڑی مجھ سے بڑی۔ میں کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا اللہ نے معجزہ۔ میں کہا یہ نہیں، تو نے کوئی بدماشی ہوئی ہے، کچھ گڑبڑ بتا مجھے۔ میں کہا سعید بھائی میرے سر میں درد ہوا شدید، پیناڈول، چیک اپ کرایا کچھ نہیں، برین اسکین کرا ٹیومر، ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے زندہ، میرا دوست 6 مہینے زندہ۔ اور میں نے کہا یا اللہ بلیڈ پھینکو، اللہ سارا صدقہ خیرات زکوٰۃ فرض حج، ہر جمعے کو عمرہ کر کے آتا ہوں، بچیوں کے پیسے، غریب کے پیسے، پیسہ بڑھی جا رہا ہے، اور موت 8 مہینے 9 مہینے میں تو سر درد ختم اور صحت ٹھیک۔ بھی کہہ رہی کیا ہو؟ میں نے کہا اللہ کو کر دے۔ میں نے رات کو لمبی تہجد پڑھی، 5 لاکھ صدقہ کیا،
دوست ڈاکٹر کے پاس گیا, میں کہا ڈاکٹر صاحب میں زندہ ہوں. کہ تم زندہ ہو کیسے, یہ تو 10 مہینے ہو گئے. کہا چیک کرو. ڈاکٹر نے چیک کیا, ڈاکٹر نے تو جا گھر جا, میں تجھے بتاتا ہوں 24 گھنٹے. اور ڈاکٹر دوست تھا, اس نے فون کیا, اگلے نے کہا بھائی معاف کرنا, تیری رپورٹ پہ کسی اور کا نام تھا, تجھے کینسر تھا. اللہ نے انسان کا بچہ بنایا دن میں موت ڈالا. آج یہ ہم ڈر, موت نہیں ہے دل میں, جس دن موت آئے اس دن کام ختم. میرے دوستو اس پہ ڈٹے رہیں, شک نہیں کرنا نبی کی بات پکی بات ہے. ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے, نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ نبی میرا وہی بولتا ہے جو اوپر سے اترتا ہے, یا اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. اس میں خواہش رکھی نہیں اللہ. اور چوتھی چیز کیا کہا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو, ان کے ساتھ جڑے رہو. یہ 4 کام کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 چیزیں, ایمان اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ, اس پہ شک نہ کرنا, اللہ کے راستے میں نکلو. لیکن ان 4 باتوں پہ آنے پہ روزانہ آپ کو 4 کام کرنے پڑے. ایک, آپ کو پتا کائنات کس چیز سے بنی؟ ساری 4 چیزوں سے, آگ, مٹی, ہوا اور پانی. سورہ اثر میں کتنے کام ہیں بھائی؟ 4. ایمان, عمل, تبلیغ, صبر. قرآن آسمانی کتنی کتابیں ہیں؟ 4. نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ قیام, رکوع, سجدہ, جلسہ. 4 حالتیں نماز کی. قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 4. اللہ میں 4, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 4, مسجد میں 4, کعبہ میں 4, دنیا میں 4, آخرت میں 4, جنت میں 4. کتنی 4 چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. مفتی میں 4, عالم میں 4, دائی میں 4, دعوت میں 4. مسجد کے 4 کام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام, دعوت, تعلیم, تزکیہ, حکمت. 4 کام. یہ 4 سے اللہ نے ساری کائنات کو جوڑا ہے. 4 کام, اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے 40 دن, 4 مہینے 40 دن. یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے پیارو 4 کام. ایک, سب سے پہلے مسجد سے جوڑ بیٹھاؤ. بغیر جم کے مسل نہیں بنتے, بغیر پول کے سوئمر نہیں. مسجد کے بغیر ایمان تقوی. نمبر 2, روزانہ اللہ کی بڑائی سنو, دعوت کو سنو. دعوت سننے والے لوگ تھوڑے ہیں, تقریریں سننے والے بہت ہیں. لوگ تقریریں کرتے ہیں, 10 بیان سنتے نہیں. آج کل لوگ سنتے نہیں ہیں. میں جتنے بزرگوں کو میں جانتا ہوں جو مر چکے ہیں, اللہ کی قسم 20 گھنٹے اللہ کو سنتے تھے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سننے سے عقل آتی ہے. الذین یستمعون القول, جو بات کو سنتے ہیں, یکتبون احسنہ, اور اس سننے والی بات میں جو سب سے آسان بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے آسان بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے آسان بات دعوت ہے. یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ جو بات کو سنتے ہیں, اور اس میں سے قرآن حدیث سب سے افضل بات ہے, اس کی سب سے افضل بات دعوت ہے. جو دعوت کو دھیان سے سنتے ہیں اتباع کے لیے, اللہ کیا کرتے ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک هم الباب. یہ پکی ہدایت یافتہ, پکی عقل مند بن جاتا ہے. دعوت کو سننا. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں میرے دوستو, اے نبی جی سن لو تم بھی, اپنے نفس کو صبر کے ساتھ ان مجلسوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جہاں صبح شام لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی صبح شام ان مجلسوں میں بیٹھو آپ بھی.